الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، تو اس لیے میرے دل نے چاہا کیوں نہ جاتے جاتے ایک ایسی فکر دے دوں. تو آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، جب آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے اس وقت
جو انسانیت کی حالت تھی، جو انسانیت کا مزاج تھا، وہ ایسا نہیں تھا جس سے سننے والے دیکھنے والے بھی بہتر ہو جائیں، بلکہ کوئی بدامنی میں مقبول تھا، کوئی قتل گیری میں مشغول تھا، آقا کے آنے سے پہلے کوئی بدکاری میں برباد تھا، کوئی بدماشی میں شاد تھا، کوئی خدا پرست نہیں تھا، بلکہ بتوں کا پجاری تھا، کوئی قبروں کا وپاری تھا، کوئی خرافات میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی بدعات میں مردود تھا، کوئی لعنت کاروں میں ملعون تھا، کوئی لوگوں کے لیے طاعون تھا۔ اسی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عرش والے رب نے اس امت پر رحم کیا، انسانیت پر رحم کرتے ہوئے مخلوق کی فلاح درینہ کے لیے ایک عظیم لیڈر کا انتخاب کر دیا۔ جب میرے آقا آئے، آمینہ کے لال آئے، در یتیم آئے، والضحیٰ کے چہرے والے آئے، علم نشرح کے سینے والے آئے، کون آئے؟ کن کو مبعوث فرمایا؟ رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ آل عمران 3 سورت اور آیت نمبر 164 میں موجود ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سمجھے رب کا کلام۔ یہ جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے، حضرات سینے میں کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے۔ کہا کہ اللہ نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، یہ رب کا کلام بتاتا ہے، رب کے حبیب کے سینے پر اترا ہوا کلام بتا رہا ہے۔ کہا اللہ نے احسان کیا، اس امت پر یہ احسان کیا، اللہ نے محمد رسول اللہ بھیج دیے۔ حضرات کہا پھر وہ میری کتابیں اور حکمت پڑھ کر سناتا ہے، کتاب اللہ کی دعوت دیتا ہے، حکمت اور دانائی سکھاتا ہے۔ کہا اس سے پہلے میرے نبی ان سے پوچھو کہ آپ کے آنے سے پہلے کوئی بد امنی میں پڑا ہوا تھا، کوئی بدکاری میں پڑا ہوا تھا، کوئی بتوں کا پجاری تھا، کوئی قبروں کا وپاری تھا، کوئی کس رنگ میں پڑا ہوا تھا؟ اصل صبغۃ اللہ والا رنگ کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ پھر آقا کے آنے سے اللہ نے جہان کا رنگ بدل دیا۔ حضرات اسی لیے میرے نبی کا فرمان ہے، موطا امام مالک میں طالب علمی دور میں نخبۃ الحدیث پڑھی ہوئی ہے،
تیسرے نمبر پر حدیث ہے، پہلی کلاس میں نخبۃ الحدیث لگتی ہے، تیسرے نمبر پر حدیث ہے 15/4 موطا امام مالک میں موجود ہے۔ کہا اگر میری امت میں جس نے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے چاہے کوئی مسلمان ہے، اگر وہ شخص 2 چیزوں کو اپنا لیتا ہے، کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ سنیں حدیث پاک، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ خوش نصیب ہو، کبھی کلام اللہ سنتے ہو، کبھی حدیث قدسی سنتے ہو۔ حضرات کہا کہ جس نے 2 چیزوں کو تھام لیا، میرے بعد ایک اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا کہا میری سنت ہے۔ یہاں کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی، رب کا نبی احساس دلا رہا ہے۔ کہا ایک اللہ کی کتاب پکڑ لو، دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان پکڑ لو۔ پھر میرا دل یہ کہتا ہے، ہادی سبل آئے، ختم الرسل آئے، زمانے کے محبوب آئے، طالبوں کے مطلوب آئے، اسلام کے مفکر آئے، امت کے مدبر آئے، سنگ دلوں کے رفیق آئے، بد اخلاقوں کے اخلیق آئے، امت کے غم خار آئے، ہمارے دلوں کی بہار آئے۔ کون آئے؟ پوری امت کے لیے کون آئے؟ جس کے بارے میں رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107 میں ہے، بھیجنے والے رب العالمین جس کے ہاتھ بھیجا وہ جبرائیل امین، اور جو امت کے لیے بنا کر بھیج دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بھیجنے والے کون تھے؟ ذرا محبت سے، بھیجنے والے کون تھے؟ جس کے ہاتھ بھیجا وہ کون تھے؟ تو جو امت کو بنا کر بھیج دیا وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ حضرات اس کا یہ سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے ہم اپنے دل میں یہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھیں رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر احسن البیان میں لکھا ہوا ہے، تفسیر بھٹوی میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ کہا آقا کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، جو لائے گا گویا اس نے اللہ کی رحمت کو اپنا لیا، وہ اللہ کی رحمت میں لپیٹ میں آ گیا۔ حضرات جب رحمت کی لپیٹ میں آئے گا پھر مجھے یہ بتائیں کس چیز کا فکر میرے آقا لے کر آئے؟ بدکاری جاتی رہی، بد امنی جاتی رہی، قتل جاتا رہا، قتل گھیری جاتی رہی، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے اس دور میں جاتے رہے۔ بس ایک چیز کی میرے نبی فکر لے کر آئے، فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ حضرات اللہ کے رسول کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ بدعت جاتی جائے، سنت کو اپنا کر جنت کے سب وارث بن جائیں۔ حضرات اللہ کے رسول تو اسی فکر میں پڑے رہے، کیونکہ فکر یہ تھا عقیدہ درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائیں،
اور سب کے سب جنت کے وارث بن جائیں۔ حضرات سورۃ توبہ میں اللہ نے اس فکر کو بھی قرآن بنا دیا۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 128 میں موجود ہے، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنْكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ ہے فکر مصطفیٰ، یہ ہے میرے آقا کی سیرت اور صورت، یہ ہے میرے آقا کی سوچ۔ کہا اس کا ترجمہ سمجھے، کہا ہم نے ایک ایسے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے جو تمہاری جنس میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ بشر کی جنس میں سے ہے۔ اب ادھر ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ آپ نوری مخلوق میں سے نہیں تھے۔ حضرات کہا تمہاری جنس میں سے بھیجا ہے جن کو تمہارے نقصان کا نہایت گراں گزرتا ہے، تکلیف گزرتی ہے۔ کہاں جو تمہارے فائدے کے لیے حریص علیکم، جو تمہارے فائدے کے لیے 24 گھنٹے خواہش مند رہتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ آقا تھے۔ لکھنے والے نے آج کے لیڈر کو دیکھ لو، کوئی لیڈر آج کے جو لیڈر ہیں ان کو دیکھ لو، کوئی صدارت کی فکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی وزارت کی فکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی اسمبلی شپ کی فکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی فکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن آقا دو جہاں کس فکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ رب کا کلام کہتا ہے سورۃ اخلاص 112 نمبر سورت، کیا فکر ہے؟ کیا مکے اور مدینے میں کس بات کی آوازیں گونج رہی ہیں؟ کس بات کا بات کنوے کیا جا رہا ہے؟ امت کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس چیز کی فکر لے کر آئے ہیں؟ کس عقیدے کو لے کر آئے ہیں؟ کس چیز کا تعارف کروانے آئے ہیں؟ کس چیز کا نذیر اور بشیر بن کر آئے ہیں؟ رب کا کلام کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پہلی فکر کیا ہے لوگوں؟ تمہارا رب کیا ہے؟ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اللہ الصمد۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمہارا رب بیٹے اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ یہ فکر لے کر آئے۔ اللہ نے میرے نبی کا غم ہونا بھی قرآن بنا دیا۔ رب کا کلام کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ دیکھیں اللہ نے ہمارے آقا کا جو غم ہے وہ بھی قرآن بنا دیا۔ کہا تمہارے پاس اے میرے نبی ان کو بتاؤ پیارے محبوب کہ تمہارے پاس رب کا بہترین روشن دلیل آ چکی ہے۔ آگے کیا ہے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔
اس کا ترجمہ پڑھ کر اتنی خوشی ہوئی، بڑا دل کو سکون ہوا۔ حضرات، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے پر شاید آپ تو اپنی جان گوا بیٹھے، شاید اپنی جان گوا بیٹھے۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، ان کے فکر میں شاید اپنی جان گوا بیٹھے۔ یہ فکر مصطفیٰ ہے۔ آقا کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو طلب تھی وہ کسی کو کائنات میں ہو سکتی نہیں۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے خوب لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، امیروں کا بالی، غلاموں کا مولا، وہ اتر کر حیا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندر بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پراور طرف گل پیغام حق سے، گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ جب میرے نبی نے، آقا نے، کملی والے نے، آمینہ کے لال نے، پیکرے حسن و جمال نے جب مکے اور مدینے کی گلیوں اور کوچا کوچا میں اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا تو میرے رب نے کہاں سے دیکھا؟ او بولو، فکر مصطفیٰ سن رہے ہو؟ کہاں سے دیکھا؟ آسمان سے، کہ اتنی سٹرگل، اتنی محنت ایسے تو نہیں، اللہ نے پورے 30 پارے میرے نبی کے سینہ انور پر اتار دیے۔ جب سٹرگل کو دیکھا، اللہ نے چلنا پھرنے کو ہی مدینے کی گلیوں میں، سورۃ احزاب، اللہ آپ کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور جو آئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ کہا کہ جب مدینے کی یہ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ کہا کہ جب مدینے کی گلیوں میں دیکھا تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، رسالت کا پیغام پہنچاتے ہوئے، کتاب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، اللہ نے چلنے پھرنے کو بھی میرے آقا کا قرآن بنا دیا۔ رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 45 سے 46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے چلنے پھرنے کو بھی قرآن بنا دیا۔ کہا کہ یہ ایسا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ سورج نہیں جو صبح نکلے اور شام کو
ختم ہو جائے روشنی. یہ جس طرح رات بڑھتی ہے تو رسالت کی روشنییں بڑھ جاتی ہیں. یہ کتاب اللہ کی روشنی لے کر آئے. قد جاء سورۃ المائدہ 5 نمبر سورت. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. نور کیا ہے؟ کتاب اللہ. کیا ہے؟ ہم اور نور سمجھ پڑھتے ہیں، غلوب میں پڑ جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس غلوب سے محفوظ فرمائے. کہا کہ کتاب اللہ تمہارے پاس آ گئی ہے، آقا دو جہاں تمہارے پاس آ گئے ہیں. اے میرے نبی ان مکے کے چودھریوں کو بتا دو، چاروں چیف کمانڈر کو بتا دو، اور بتاؤ لوگوں ابو بکر نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا، صدیق بن گئے. عمر نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا، فاروق بن گئے. عثمان نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا، ذوالنورین بن گئے. علی نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا، حیدر قرار بن گئے. اسی طرح معاویہ نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا، کاتب رسول بن گئے. بلال نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا، عہد کی آوازیں گونجی، بلال مؤذن رسول بن گئے. اسی طرح امت محمدیہ نے فکر مصطفیٰ کو پڑھا تو امت محمدیہ بن گئے. حضرات یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا گولڈ میڈل ہے جو کبھی بھی مٹ سکتا نہیں، کیونکہ رب کا کلام کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضرات فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، مایا ان کو خوشخبری دے دو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. کہا امت محمدیہ کو یہ خوشخبری دے دو. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. کہا خوشخبری دے دو کہ یہ اس امت پہ رب کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کر ہمارے سارے فکر ختم کر دیے. پھر میں وہ اشعار ذہن میں آگے. سانو تے لور کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوراں تھوراں. کیسا جاہل ہے، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتا ہے. پھر بھی بتاؤ پھر بھی در بدر پھرتا ہے. تم وہ نماز پڑھی نہیں جو تو رب کے ہاں قبول ہو جائے، تجھے تیرے سینے میں فکر مصطفیٰ اتر جائے. سانو تے لور کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوراں تھوراں مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا. ہن لور نی سرین دیتی اورا پڑا جان دی. اہل علم بھی سمجھتے ہیں، دوسرے بھی سمجھتے ہیں. ہن لور نی سرین دیتی اورا پڑا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. آؤ فکر مصطفیٰ،
کہو صلی اللہ. پیچھے جو جمعہ سنا ہے درود پاک کا، کچھ چھوٹی فضیلت ہے. لکھنے والا کہتا ہے جلدی جلدی گناہ مٹائی جاتے، نیکیاں لکھنے والا کہتا ہے جلدی جلدی نیکیاں لکھی جا. سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے جب کوئی آقا پر درود پڑھتا ہے. پر درود وہ پڑھنا ہے جہاں جس پر کملی والے کی مہر ہے. حضرات آئے فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. ہاشمی خاندان کا رکانہ. کون؟ ہاشمی خاندان کا رکانہ. اعظم جنگل میں بکریاں چراتا تھا. یہ بہت بڑا پہلوان تھا. کیا تھا؟ وہ کچھ جھوٹے بھی تے پہلوان ہوندے نے. کہا یہ بہت بڑا پہلوان تھا. یہ اس وقت مکے اور مدینے میں یہ مشہور تھا کہ سب سے بڑا جو مضبوط قوی پہلوان ہے وہ ابن رکانہ ہے. کیا ہے؟ رکانہ. میرے آقا کو پتہ چلا کہ ابن رکانہ جو پہلوان ہے وہ غیر مسلم ہے. وہ کیا ہے؟ غیر مسلم. جاگ رہے ہو؟ جو جاگ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اے اللہ یہ سب جاگ رہے ہیں، ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرا ایک بھائی اس مجلس میں بیٹھا ہے، اے اللہ اس کے والد عبد الرؤف صاحب فوت ہوئے، دعا کرے اللہ اس کے باپ کی قبر کو کشادہ کر دے. حضرات ابن رکانہ کے پاس میرے آقا نکلے، کملی والے نکلے، در یتیم نکلے، وضحا کے چہرے والے نکلے، علم نشرہ کے سینے والے نکلے، ورفعنا لک ذکرک والے نکلے. جب نکلے تو 7 صحابہ موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، 7 صحابہ موجود ہیں جن کو رب نے رضی اللہ عنہم کہا ہے. کہا کہ تمہارا رب بھی ان پر راضی ہے اور یہ بھی رب کی رضا پر راضی ہیں. جب ابن رکانہ کے پاس پہنچے آپ نے کہا رکانہ اپنے آپ کو تو دین اسلام میں لے آ اگر تو اپنی زندگی کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے پر ایک شرط ہے. کیا ہے؟ ایک شرط ہے، آپ کو میرے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی، پہلوانی کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں نے تجھے گرا دیا؟ اس نے کہا ہاں، آپ اگر مجھے گرا دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. کیا کر لوں گا؟ اسلام قبول کر لوں گا. ابن رکانہ نے کہا کہ اگر آپ نہ گرا سکے پھر میں مذہب اسلام میں آ سکتا نہیں. آپ نے کہا رکانہ ٹھیک ہے. جنگل سج گیا، دائیں بائیں صحابہ کی جماعت آ گئی، غیر مسلموں کی بھی جماعت آ گئی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 میں لکھا ہوا ہے. بدایہ والنہایہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرات جب جنگل سج گیا، دائیں بائیں سب کھڑے ہو گئے اور کشتی کس سے کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین سے. آپ نے ابن رکانہ کو پکڑا زور سے. مکے اور مدینے کی گلیاں بھی جانتی تھیں کہ ابن رکانہ بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن وہ بھی رب کے آگے نبی تھے. اللہ نے ایک نبی کو 40 آدمیوں جتنی طاقت دی ہوتی ہے. اتنی بڑی ایمان کی دولت ہے. آپ جب ابن رکانہ کو زمین پر گرایا، زمین پر گراتے آپ ابن رکانہ کے سینے پر بیٹھ جاتے. اب ابن رکانہ کیا کہتا ہے؟ کہا اے میں بھی لات عزا کو پکارتا ہوں
ایک دفعہ پھر آؤ، تم اپنے رب کو پکارو، میں بھی اپنے لات عزا کو پکارتا ہوں۔ دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ نے پھر اس کو نیچے زمین پر چٹ گرا دیا، سینے پر بیٹھ گئے۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 2 دفعہ۔ اس نے کہا 10 بکریاں بھی ساتھ دوں گا۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پھر مطالبہ کیا، اب آخری دفعہ آپ مجھے گرائیں، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کو گرایا، زمین پر چٹ سینے پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو ابن رکانہ نے یہ الفاظ بولے، لست انت الذی فعلت بی ھذا انما فعلت الہک العزیز الحکیم وخذلت لات والعزی۔ کہا اے رب کے نبی، مکے اور مدینے کی گلیاں بھی جانتی ہیں ابن رکانہ پہلوان ہے، لیکن آج لات اور عزا ذلیل ہو گئے، تمہارا رب کامیاب ہو گیا۔ اور پھر کہا جاؤ اے محمد میری طرف سے فَدُونَكَ 30 شَاةً مِّن غَنَمِ فَاخْتَرَهَا۔ کہا آج کا کوئی ملا ہوتا، بڑی بڑی پگڑیوں پہننے والے ملا ہوتا، حقیقت بات ہے راستے میں سودا کر کر چلے جاتا۔ کہنا لگا جاؤ اپنی پسند کی، اے محمد آپ اپنی پسند کی جو ہے یہ 30 بکریاں لے جائیں۔ کتنی لے جائیں؟ شاطن 30، 30 بکریاں لے جائیں۔ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فقال له النبی، کہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما اريد ذلك ولكني ادعوك الى الاسلام۔ کہا ابن رکانہ دنیا پہ رب کا نبی مال اکٹھا کرنے نہیں آیا، دولت اکٹھی کرنے، اس فکر مصطفیٰ میں فکر یہ والی لے کے نہیں آیا، بلکہ رب کا نبی آیا ہے تو اسلام بتانے آیا ہے، رب کا پیغام سنانے آیا ہے۔ کہا تیرا رب کا نبی جو آیا ہے وہ یہ کام کرنے آیا ہے، اِنَّكَ إِن تُسْلِمُوا تَسْلَمْ۔ کہا کہ رب کا نبی اسلام قبول کرانے آیا ہے، رب کی پہچان کرانے آیا ہے، دنیا کو مال اکٹھا کرنے نہیں آیا ہے۔ ابھی اتنی بات ابن رکانہ نے سنی، 2 زن ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول جلدی سے موت نہ آ جائے، جلدی سے کلمہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابن رکانہ نے کلمہ پڑھا اور پہلوان مسلمان ہو گیا، میرے آقا سے کشتی کر کر مسلمان ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا اے ابن رکانہ، جب آقا نے ایک ہی دفعہ گرایا تھا تو تجھے اس وقت تجربہ نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی، یہ بات تھی کہ جب آقا سینے پر بیٹھتے تھے تو ان کے جسم کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا، خوشی سے بٹھاتا تھا۔ لکھنے والے نے پھر ترجمانی کی ہے، غم خار مریدہ دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، نال فکر محمد دا کوئی جگ چ نہ پائے گا،
لکھاں لیڈر تے دنیا تے نالے قائد ہزاراں نے ہر پاسے پھر دیاں ہر پاسے پھر دیاں پیراں دیاں ڈاراں نے ہر پر مدنی میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نہیں پائے گا نالے فکر محمد دا کوئی جگ تے پائے گا وچ دنیا انوکھائے سونا فکر محمد دا تائیوں تے دنیا پہ کر دیے ذکر محمد دا کہو صلی اللہ ایسا جگ تے کوئی غم خار نہیں آئے گا نہیں سی لالچ کوئی دنیا اتے میرے پیارے نو نہیں سی لالچ کوئی دنیا اتے میرے پیارے نو فکر ایمان داسی سونے سہوارے نو غم ڈاڈا مریدہ دا کوئی جگ چ نہ کھائے گا نالے فکر محمد دا جگ چ کوئی نہ پائے گا حضرات فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں ایک یہودی بچہ یہ مکے کا واقعہ ہے صحیح البخاری میں 1356 نمبر پر حدیث ہے کہا کہ اس بچے کا نام عبد القدوس تھا کیا نام تھا عبد القدوس وہ آقا کی انتہائی خدمت کیا کرتا تھا بچہ کس کا ہے یہودی کا غیر مسلم کا تو وہ آقا کی خدمت کیا کرتا تھا آقا کو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا آپ اس کے پاس پہنچے فکر مصطفیٰ لے کر کیا لے کر فکر مصطفیٰ لے کر جب پاس پہنچے سرانے کے پاس کھڑے ہو گئے اب ادھر باپ بھی موجود بیٹا بھی موجود آمینہ کے لال بھی موجود صحابہ بھی موجود آپ نے اس بچے کو کہا کہ اے میری پتری آپ بیٹا جلدی سے کلمہ پڑھ لو کیا پڑھ لو کلمہ پڑھ لو اس بچے نے اپنے فنظر الی ابیہ وہو عندہ اس بچے نے اپنی نگاہ اپنے باپ کی طرف اٹھائی باپ بھی قریب تھا اور کبھی چہرہ آقا کی طرف کرتا ہے کبھی چہرہ باپ کی طرف کرتا ہے یہودی بچہ غیر مسلم جب اس نے اس طرح چہرے پھیرنا شروع کیا تو باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو تمہیں ابوالقاسم کہتا ہے تو بیٹا قبول کر لے اس بچے نے دل سے اسلام قبول کیا فکر مصطفیٰ کا لے کر نکلے تھے بچے نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ابھی کلمہ پڑھا ساتھ ہی جان پرواز کر گئی میرے آقا نے گھر سے نکلتے ہوئے صحابہ کہتے یہ الفاظ بولے فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي
من النار۔ کہا اے اللہ تیری ذات کا شکر ہے۔ یہ ہے فکر مصطفیٰ، دنیا کا مال اکٹھا کرنے نہیں نکلے تھے بلکہ یتیموں کا مال بچانے آئے تھے، غریبوں کا مال بچانے آئے تھے، غریبوں کا ساتھ دینے آئے تھے، رساگیریوں کو روکنے آئے تھے، ڈاکوؤں کو روکنے آئے تھے، اور اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے۔ کہا کہ اے اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میں نے ایک بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرات پھر رب کا کلام یاد آ گیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضرات جس کا یہ معنی ہے کہ امت کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے رب کا نبی پریشان ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرات اسی طرح ٹائم تھوڑا ہے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے نکلے۔ سب جانتے ہیں کیا واقعہ ہے، یہ صحیح البخاری میں 3237 نمبر پر آپ نے جب ان ظالموں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ جو پاؤں کی جوتی تھی وہ بھی خون سے لت پت ہو گئی۔ رب کے نبی کہا پھر میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہا آپ آرڈر کریں ہم ان 2 پہاڑوں کو اکٹھا کر کر ان کو ایسے جیسے سرما ہوتا ہے ایسے بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آپ کے پاس بارش کا فرشتہ آیا، آپ نے نہ کر دی، بلکہ آپ نے کیا کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلابی من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بی شیئا۔ آپ فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ سن لو، میں تو رب سے یہ دعا کرتا ہوں، جسم زخمی ہوا ہے، خون سے لت پت ہے، رب کا نبی کیا دعا کرتے ہیں، کہا کہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اس سرزمین پر کہے گی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے آقا تو یہ فکر لے کر آئے نہ، آپ یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو پورے اختیارات بھی دے دیے، وسائل بھی مل چکے تھے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ میں دنیا داری کی بادشاہت کو چاہتا نہیں، بلکہ میرا انتقام لینا مقصد نہیں، میرا تو یہ مقصد ہے تم رب کو مان کر جنت کے وارث بن جاؤ۔ حضرات آئیں صحیح مسلم میں 499 نمبر پر حدیث ہے کہ سب سے پہلے کیا سن رہے ہیں، فکر
مصطفیٰ، ذرا محبت سے، فکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ. اس لیے احساس دلا رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پہ ہوگا. کوئی یہاں تک ڈوبا ہوگا، کوئی یہاں جبے کبے والے، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوگا، کوئی رشوت خور، سود خور، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوگا، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوگا. جو نبی سے اتباع رسول رکھنے والے وہ ڈوبے نہیں ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے. حضرات، ساری قوم کہے گی کہ اللہ سے ہم نبی کے پاس جاتے ہیں. صحیح البخاری میں 7510 نمبر پر حدیث ہے. کہا آدم کے پاس آئیں گے، اے ابن آدم، آپ تو سب کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام بخشا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں. وہ آگے سے کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، میں یہ کام کر سکتا، میرے میں یہ ہمت نہیں ہے. پھر آپ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ تو رب کے خلیل ہیں، دوست ہیں، رب سے دعا کریں اپنا عرش لے آئیں، ہمارا حساب کتاب لے لیں. پھر بھی آگے سے جواب آئے گا لستو، فیقول لستو لہا، نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بل عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ تو روح اللہ ہیں، آپ بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ دعا کریں، آپ اللہ سے التجا کریں، بلکہ آپ بچپن میں ماں کی گود میں بولنے والے ہیں. کہا آپ دعا کر دیں اللہ کا عرش آ جائے. کہا نہیں نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ میں تمہیں ایسا راستہ دیتا ہوں، جو راستہ جس راستے پہ تم چل پڑو گے اللہ فوری طور پر عرش بھی لے آئے گا، حساب کتاب بھی شروع ہو جائے گا. میرے نبی کے پاس آئے، کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کی سرداری آپ کو دی ہے، آپ آئیں رب سے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت فَقُلْ إِنَّا سَنُرْفِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، کہیں گے رب امتی رب امتی اللہم اجعلنا منہم. سجدہ ریز ہوں گے. اللہ پاک کہا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے محبوب کو بتاؤ کہ اپنا سر اٹھائیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، اور اللہ نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے. حضرات، پھر اس طرح آپ پرسرات کو پار کر کر دوسری سائڈ پر کھڑے ہو جائیں گے. فلاں گزرتا جا، دیکھتے جائیں گے کہ امت گزر رہی ہے، گزرتے جا رہے ہیں، آپ یہی دعا کر رہے ہیں اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی رکھ، اے اللہ سلامتی عطا فرما. رب امتی، لوگ پرسرات سے گزرتے جائیں گے. یہ فکر مصطفیٰ ہے. حضرات، پھر پرسرات پہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، آپ پھر رب کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، کہیں گے اللہ ابھی بھی میری امت پیچھے ہے. اللہ پاک کہیں گے اے محمد آپ سفارش کریں، ہم آپ کی سفارش قبول کرتے ہیں. پھر اس طرح کتنی دفعہ ہوگا؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے. پھر اس کے بعد پھر آپ جو قوم کو لے کر جنت کے دروازے پر جائیں گے. جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے سب سے پہلے آقا آگے ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا.
آپ اس امت کو لے کر جنت میں جائیں گے، پھر جانے لگیں گے، وہ چلے گئے، خود بھی گئے، پھر آپ جنت سے جھانکیں گے، کیا کریں گے؟ جھانکیں گے، دیکھیں گے، اور اللہ سے پھر دعا کریں گے، اے اللہ ابھی بھی میری امت اس جہنم میں موجود ہے، بد امنی کی وجہ سے، اے اللہ یہ میری امت ابھی بھی موجود ہے۔ آپ پھر دعا کریں، سجدہ ریز ہوں گے عرش کے نیچے، اللہ کا عرش آ گیا ہوگا، آپ سجدہ ریز ہوں گے، اللہم سلم سلم، اللہ پاک کہیں گے جاؤ محمد ان کو بھی نکال لاؤ۔ پھر اللہ کے رسول 5 دفعہ، پھر اللہ کے رسول کہیں گے، پھر دعا کریں گے، جنت سے فکر مصطفیٰ ہے۔ اس حدیث کو سنتے ہوئے آج اللہ کی قسم دل روتا تھا، اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، پر تو ہم محبت رسول رکھتے ہیں، عقیدہ ہمارا الحمدللہ درست ہے، تجھ سے مانگتے ہیں اللہ اس کے بدلے تو ہمیں معاف فرما۔ مایا اللہ کے رسول جھانکیں گے، پھر کہیں گے، پھر دیکھیں گے، کہیں گے اے اللہ میرے نبی کو حیا آئے گی، پھر مانگتے ہوئے، لیکن پھر دعا کر درخواست کریں گے، اے اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں موجود ہے۔ آپ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، آپ پھر جب دعا کریں گے، آپ اللہ پاک کہیں گے اے محمد جاؤ جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا ان کو لے آؤ، جن کے دل میں یہ ایمان موجود ہے ان کو بھی پکڑ لے آؤ۔ پھر اللہ کے رسول ایسے جنت میں دوبارہ داخل ہونے ہی لگیں گے تو چہرہ پیچھے کریں گے، پھر سجدہ ریز ہو کہیں گے اے اللہ ابھی بھی میری امت اس میں موجود ہے جہنم میں۔ اللہ پاک کہیں گے جاؤ محمد جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی دولت موجود ہے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، جاؤ لے آؤ۔ پھر اللہ کے رسول پھر جنت میں داخل ہونے لگیں گے، اچانک ایسے پھر چہرہ پیچھے دیکھیں گے، کہیں گے اے اللہ یہ میری امت ابھی بھی اس میں موجود ہے، تو اللہ پاک کہیں گے اے میرے نبی یہ وہ تیری امت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تمہارے پیچھے جب تو چلا گیا تھا اس وقت انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ڈال دی تھیں، نئی نئی چیزیں ڈال دی تھیں، آپ فوری طور پر کہیں گے دور ہو جا، دور ہو جاؤ، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضرات رب رحمان اور رحیم ہے، رب رحمان اور رحیم ہے، تمہارا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگے او گناہگاراں نو آقا کوٹ کے سینے لا لینا۔ کہو آمین، اور پچھلے بھی کہو آمین۔ جدوں کل نبیاں تھے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی، اتھا سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے،
ایشانہ والا کون آیا۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ چک چک اڈیاں لوکی بیکھن گے، ایشانہ والا کون آیا، جدو سونے حمد دے چنڈیاں نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ بے شک، بڑی توجہ سے، بے شک جنت بہت سونی، بے شک اے جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج ہو سی، جس دن اے دے وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے او کہو آمین، ساڈے ورگے او گناہگاراں نو آقا کوٹ کے سینے لا لینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔